بلیک کلر ہمیشہ میری کمزوری رہا ہے، اور اس وقت سدرا نے بلیک کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا، ساتھ لائٹ سا میک اپ اور ساتھ میچنگ جیولری۔ جب میں ایسے ہی کچھ سیکنڈ اسے بنا پلک جھپکے دیکھتا رہا تو سدرا کے ہونٹوں پہ بڑی دل آویز مسکان آ گئی۔ چلیں شاہ، میں تیار ہوں۔ سدرا کی آواز مجھے اس کے شہر سے باہر لے آئی۔ جی جی چلیں۔ باہر نکلتے ہی میں نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، جو اب زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے کسی اور کے لیے کھولنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے دوسری طرف سے آنے تک وہ باہر کھڑی رہی۔ بیٹھو نا، بیٹھ کیوں نہیں رہی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ پہلے آپ بیٹھیں، پھر میں، سدرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا جی، اس میں کیا سائنس ہے؟ سائنس کچھ نہیں سر، بس احترام ہے۔ اوہ اچھا، چلو ٹھیک ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں، میں نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے کہا، اور میرے بیٹھتے ہی وہ بھی میرے برابر آن بیٹھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور نیو دھوراجی سے ہوتا ہوا الادین پارک والے روڈ پہ آ گیا۔ اب گاڑی میں مونٹال پیرس پرفیوم کی مہک ماحول کو سحر زدہ بنا رہی تھی۔ بڑا اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہے۔ جی سر، مجھے بہت پسند ہے یہ پرفیوم، میرے چاچو قطر ہوتے تھے، وہ لائے تھے، اور میں یہ واحد چیز گھر سے لے کے آئی تھی۔ گھر کا نام لیتے ہوئے اس کے چہرے پہ اور آواز میں ایک کرب سا آ گیا۔ مونٹال پیرس واقعی بہت اعلیٰ پرفیوم ہے، میں نے تعریف کی۔ اچھا، پوچھو گی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں سر، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کہیں غلط نہیں جا سکتے، سدرا نے پختہ یقین کے ساتھ جواب دیا۔ یہ جیولری اس دن ہی لی تھی تم نے؟ میں نے ایک نظر اس کے کانوں میں جھولتی آرٹیفیشل بالیوں کو دیکھا۔ جی سر، اس دن جب ڈریس لینے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ شیمپو کریم وغیرہ جو لینا ہے لے لو، تو یہ مجھے بہت اچھی لگی تو لے لی۔ بہت اچھا کیا جو لے لی، مجھے بہت اچھی لگی۔ اچھا سر، سوری۔ کس لیے سوری؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ گھر میں بھائی اور بھابھی کے سامنے میں نے آپ سے ذرا فری ہو کے بات کی۔ کون سا فری؟ مجھے تو نہیں لگا۔ سر، میں نے آپ کو شاہ اور شاہ جی کہا، اور ایسا اس لیے کہا کہ ان کو کوئی شک نہ ہو کہ میں آپ کو سر کیوں کہہ رہی ہوں، سدرا نے وضاحت دی۔ اچھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے تم فری ہونا کہتی ہو؟ مجھے اچھا لگا تم نے مجھے ایسے بلایا، اور میں چاہوں گا تم مجھے ایسے ہی بلایا کرو اور فری ہوتی رہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، سدرا نے معصومیت سے کہا۔ پھر سر، میں نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ سوری شاہ سر، اور اس بار ہم دونوں ہنس پڑے۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ ہم کب سی وی او آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح میں نے اتر کے دوسری سائڈ کا دروازہ کھولا۔ تم ادھر ہی رکو، میں گاڑی پارک کر لوں۔ جب میں گاڑی پارک کر کے آیا تو وہ پتہ نہیں کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں جی چلیں؟ ہاں، سمندر کی ریت پہ ٹہلتے ہوئے مجھے آئس کریم کھانا بہت پسند ہے، کیا خیال ہے؟ میں نے سدرا سے پوچھا۔ شاہ سر، ایسے پیارے خیال آپ کو کیسے آ جاتے ہیں؟ سدرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی بس، پیارے لوگوں کو پیارے ہی خیال آتے ہیں، میں نے ہاتھ سے وکٹری کا سائن دیا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ویسے تم چاہو تو کچھ اور بھی لے سکتی ہو۔ نہیں سر، میں بھی آئس کریم کھاؤں گی۔ ہم لوگ آئس کریم کے 2 لارج کپ لے کے ساحل پہ آ گئے۔ سدرا بالکل میرے ساتھ چل رہی تھی، اور میرے اندر کوئی بہت مسحور کن احساس قدم جما رہا تھا۔ میں خود بھی اپنی اس کیفیت پہ حیران تھا۔ شام کے 6 بجے کا وقت ہو رہا تھا، اور ساحل پہ اس وقت رش بہت کم ہو گیا تھا۔ اب صرف زیادہ محبت کرنے والے ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ساحل کی ریت کو اڑا رہے تھے۔ سر، کیا سوچ رہے ہیں؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد سدرا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا، تم یہاں کراچی کس کے پاس رہتی تھی؟ سدرا کچھ دیر خاموش رہی، اور جب بولی تو اس کی آواز میں اذیت تھی۔ سر، کیا ہم کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ مجھے محسوس ہوا اس کی آواز میں لرزش ہے۔ کیوں نہیں، چلو اس بینچ پہ بیٹھتے ہیں۔ سردی کی آمد تھی، اور اس وقت ساحل پہ چلنے والی ہوا نے کافی ٹھنڈ بنا دی تھی۔ میں نے جیکٹ پہن رکھی تھی، اس لیے محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم جیسے ہی بینچ پر بیٹھے تو مجھے محسوس ہوا کہ سدرا کا جسم کانپ رہا ہے۔ کیا ہوا، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ جی بس تھوڑی سی۔ چلو اٹھو، واپس چلتے ہیں۔ نہیں سر، اب ٹھیک ہوں، اور مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو، تاکہ میرے دل پہ جو بوجھ ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا سر؟ سدرا نے گردن اٹھا کے دیکھا۔ یہ جیکٹ تم پہنو گی، میں نے اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، سدرا نے فکر سے کہا۔ اور اگر تمہاری خراب ہو گئی تو؟
میں نے خفگی سے پوچھا، سر میری خیر ہے، چپ چاپ پہنو جیکٹ۔ یہ کہتے ہی میں نے جیکٹ سدرا کی طرف بڑھا دی، جسے اس نے اب چپ چاپ پہن لیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سدرا نے ایک لمبی سانس لی۔ سر یہاں پہ میں ایک عورت کے گھر رہتی تھی جس کا نام بلقیس تھا، جو خود بھی جسم فروش ہے۔ میں اس کے گھر 2 ماہ سے رہ رہی ہوں۔ میں کراچی آئی ہی 2 ماہ پہلے تھی، پہلے لاہور تھی۔ وہاں بلقیس سے میری ملاقات ایک جسم فروشی کے اڈے پہ ہوئی، تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ میں تو مجبوری میں کر رہی ہوں یہ کام، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر کوئی اور وسیلہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتی۔ بلقیس نے کہا میرا میاں بھی نشہ کرتا ہے۔ آگے سے رو پڑی شاہ سر۔ میں اس کام میں بالکل نیو تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسی مکاریاں بھی ہوتی ہیں اس دھندے میں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جسم فروش عورتیں اچھی ہوتی ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، کسی کی فیلنگ کے ساتھ نہیں کھیلتی، لیکن سر ایسا نہیں تھا۔ میں نے بلقیس کو بتایا کہ میرا بھی کوئی نہیں ہے، میں بھی مجبور ہوں، تو بلقیس نے مجھے گلے لگا لیا اور بولی، آج سے تم میری بہن ہو سر۔ سر اس طرح میں اس کے ساتھ کراچی آ گئی۔ یہاں میں بلقیس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ جب میں بلقیس کے ساتھ کراچی آئی تو تیسرے ہی دن مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی مجبوری میں جسم فروشی نہیں کر رہی، اور نہ ہی اس کے بچے ہیں۔ اس کا میاں ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی نشہ نہیں کرتا تھا۔ پھر تیسری رات اس کا میاں، جس کا نام وحید تھا، اٹھ کے اس کمرے میں آ گیا جس میں بلقیس اور میں سو رہی تھی۔ وحید کے آتے ہی بلقیس اٹھ کے باہر چلی گئی، تو وحید نے مجھ سے اپنی میرے خدایا، یہ سٹوری ریڈ کرتے وقت میں دوسری دفعہ ریڈ کر رہی ہوں، سوری ویورز، لیکن میں خود رونے والی ہو جاتی ہوں، سوری فار دیٹ۔ اپنی ہوس پوری کرنے کی کوشش کی، میں نے انکار کر دیا، چیخنا شروع کر دیا۔ تب بلقیس اندر آئی اور مجھے سمجھایا، ہم نے تمہیں رہائش دی ہے، کھانا دے رہے ہیں، میرے میاں کی بات مان لو ورنہ یہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دے گا، یہ الزام لگا کے کہ ہمارا زیور چرایا ہے۔ سدرا سر جھکا کے بتا رہی تھی اور اس کے آنسوؤں سے تر آواز میرے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ سر پولیس کا نام سن کے میں بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ میں پہلے بھی 2 بار ریڈ میں ہوٹل سے پکڑی گئی تھی۔ پولیس والوں نے بہت گندی گندی گالیاں دی اور گھسیٹ کے تھانے لے گئے تھے، اور وہاں جا کے استغفر اللہ زیادتی بھی کی۔ سدرا بس کرو، اٹھو چلتے ہیں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں سر، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہونے دے۔ سدرا کی اس بات نے مجھے پھر بیٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ سر پولیس کے نام سے میں ڈر گئی اور وحید کی بات مان لی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ ہفتے میں 2 بار بلقیس کا میاں مجھ سے اپنی ہوس پوری کرتا۔ بے غیرت انسان، وہ ایسا بے غیرت تھا کہ جب کوئی اس کی بیوی کا بھی کسٹمر آتا تو وہ باہر بیٹھ جاتا اور بیوی کو اس کے ساتھ روم میں بھیج دیتا۔ ان لوگوں نے میرے باہر جانے پہ پابندی لگا رکھی تھی، اب جو بھی گاہک آتا تھا وہ میرا ہی سودا کرتے تھے۔ میں نے 2-3 بار بلقیس کو کہا مجھے جانے دو، لیکن اس نے کہا کہ جس اڈے سے تمہیں لائی ہوں اس کی مالکن کو 1 لاکھ دے کے لائی ہوں، وہ مجھے دے دو تو چلی جاؤ ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گی کہ تم چوری کی ہے۔ اور شاہ سر باہر میں پولیس کے ڈر سے رک جاتی تھی۔ پھر شاہ سر وہ مجھے راتوں کو بھیجنے لگی، ایک گاڑی آتی مجھے لے جاتی جہاں 3-4 مرد بھوکے کتوں کی طرح پوری رات مجھے نوچتے۔ یہ سلسلہ 2 ماہ چلا۔ اب میرے بے حد ضبط کے باوجود بھی میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں جو اب تک حوصلے اور ضبط کے ساتھ سدرا کی بات سن رہا تھا، اب میرے آنسو ساری حدیں پار کر چکے تھے۔ سر جہاں مجھے صرف کھانے کے بدلے دن رات بیچا جاتا، پھر سر میں نے ایک دن انکار کر دیا بکنے سے۔ میں نے کہا مجھے پولیس کو دے دو یا جو مرضی کرو، میں نہیں جاؤں گی اب کہیں بھی۔ تب مجھے اس وحید نے بہت مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ 3 دن تک مجھے بھوکا رکھا۔ میں نے 3 دن رو رو کے رب سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس دوزخ اس گندے کام سے نجات دے، مجھ پہ رحم کر، سب کو موقع دیتا ہے مالک، مجھے بھی موقع دے۔ 3 دن کی بھوک کے بعد میں نے ہار مان لی اور یہ سوچ کے لیٹ گئی کہ صبح بلقیس کو بولوں گی کہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اسی رات بھاگنے کا موقع دے دیا۔ میں بھاگ آئی۔ بھاگنے کے بعد مجھے پہلے انسان آپ ملے، یہ کہہ کر سدرا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ کافی دیر ایسے ہی روتی رہی۔ میں نے بھی رونے دیا کہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اب میرا دل بہت زیادہ غصے میں تھا اور میں اس خبیث انسان وحید اور اس کی بیوی کو نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک نظر سدرا کو دیکھا جو اب سسکیاں لے رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سدرا، برا وقت ختم ہو گیا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، بس اب اور نہیں رونا۔ میں نے محسوس کیا اب سدرا کا جسم بہت کانپ رہا۔ اٹھو واپس چلتے ہیں، یہ کہہ کے میں نے اپنا ہاتھ سدرا کی طرف بڑھا دیا۔ او میرے خدا،
پتہ نہیں اس دنیا میں کیا کیا ہوتا جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔